السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہمارا موضوع علوم قرآن کے حوالے سے ہے۔ کل ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے اندر جو علوم ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن نے کن 5 موضوع پر زیادہ تر بات کی ہے، انہیں علوم پنجگانہ کا نام دیا یا علوم خمسہ کا نام دیا۔ تو ان علوم کے بارے میں کل ہم نے ڈسکشن کی تھی، علم الاحکام اور علم المقاسمہ یا علم المناظرہ اور علم تذکیر بإعلاء اللہ، علم تذکیر بأیام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ آج ہم ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ قرآن سے متعلق دیگر علوم کون کون سے ہیں۔ تو ان میں سب سے بڑا علم جو ہے وہ علم تفسیر ہے۔ تفسیر کہتے ہیں، تفسیر کا لفظ ویسے فا سین را فاسارا اس سے نکلا ہے۔ مقصود ہے کہ قرآن کے جو ابہام ہیں، قرآن کے جو معانی عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، ان خفیہ مرادوں کو معلوم کرنا، اور اللہ جل شانہ ان آیات میں کیا موضوع بیان فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کس چیز کا تقاضا فرما رہے ہیں، تو اس کے اغراض کو سمجھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کی بعض آیات جو ہیں بڑی گہری ہیں اور بڑی دقیق ہیں، عام فہم رکھنے والا آدمی ان کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن جب جو ہے اس کے حوالے سے اہل علم مجتمع ہوئے اور انہوں نے ان کے معنی پر غور کیا تو اللہ نے ان کے سامنے بڑی بڑی حقیقتیں بیان کیں، تو انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ اور بعض مفسرین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے کہ ایک ایک پارے پر ایک ایک جلد اس کی تفسیر میں لکھی۔ 30 پارے ہیں تو 30 جلدیں اس کی تفسیر میں لکھی، اور اس کے اوپر جو ہے ایک ایک نقطے کو سمجھایا کہ اس میں کیا جو ہے اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کون سا حکم دے رہے ہیں، اور اس آیت کا مصداق کون لوگ ہیں، اس سے مراد کیا چیز ہے۔ تو اس کو مفسرین نے سب سے پہلے جو ہے جو قرآن کے بڑے مفسر گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جب بھی جو ہے وہ کوئی بات ہوتی تو یہ ایک ایک آیت کے حوالے سے کوشش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے جانشین صحابہ سے اس کے حوالے سے جا کے مفاہیم معلوم کرتے اور پھر اس کو لکھتے اور اس کو قلم بند کرتے۔ تو سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت بڑی کتابیں، یعنی ہمارے اگر یہ پوچھا جائے کہ علم تفسیر کے حوالے سے کون کون مفسرین ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، تو ہم عرب کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں روح المعانی ہے، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو اردو زبان کے اندر کام ہوا ان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند ہیں جنہوں نے پہلے ایک نے فارسی کے اندر تفسیر لکھی، دوسرے نے اردو میں تفاسیر لکھی، پھر اسی طرح اب بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کے بعد ایک تو ترجمہ ہوتا ہے، ایک قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ مفسر جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے، ترجمہ صرف بیان نہیں کر دیتا۔ مفسر ایک ایک لفظ کے اندر جو چھپے ہوئے معانی ہیں ان کو بیان کرتا ہے، ان کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس علم کو کہا جاتا ہے علم تفسیر۔ تو مختلف مکاتب فکر نے اپنی جو ہے طور پہ کوششیں کی ہیں اور قرآن کریم کی بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں، اور بعضوں کی تفاسیر جو ہیں وہ 3 جلدوں پر مشتمل ہیں، کسی کی 5 پر، کسی کی 6، 7، 8، اس طریقے سے مختلف مفسرین نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں۔ تو سب سے بڑا علم جو ہے وہ علم تفسیر ہے، اور اس کے بنیادی طور پہ اس کا مقصود ہے کہ قرآن کے مشکل اور دقیق معانی کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، اس آیت سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ ایک علم ہے علم الکلام۔ علم الکلام اس کو کہتے ہیں کہ عقلی دلائل دینا، قرآن کی آیات کو عقل سے سمجھانا۔ اللہ نے ایک زمانے کے اندر بڑے بڑے فلسفی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت اور آخرت کے مفاہیم کو معلوم کرنا چاہا، تو پھر فلسفے کی نظر سے، تفسیر کی نظر سے ان کو عقل کی بنیاد پہ ان لوگوں کو جو بات سمجھائی گئی
تو یہ علم الکلام ہے، جس میں جو ہے عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں جس کو انسانی عقل قبول کرے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، ایک ہم اس عقیدے کی بنیاد پہ کہتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہم نے یہ سنا کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، یہ ہم نے بچپن سے سنا، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عقل کے اعتبار سے یہ بات سمجھانا کہ کائنات کا خالق ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو عقل کی بنیاد پہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی ضرورت کیوں کر تھی اور انہوں نے آ کر کون کون سی کاوشیں کیں اور ان کے ذریعے سے کس طریقے سے جو ہے وہ دین پھیلا۔ اور ایسے ہی آخرت کی زندگی عام عقل میں نہیں آتی کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے ایک جہان ہے، عام طور پہ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے اور اس کے جسم کے سارے سیل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پھر وہ مختلف حشرات الارض جو ہیں اس کو کھا جائیں اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے اس کے حوالے سے جو آیات قرآن کریم کے اندر آئی ہیں، ان آیات کو پیش نظر رکھ کر بعض لوگوں نے ان کو عقل کی بنیاد پہ جو کام کیا ہے اور ان آیات کو سمجھایا ہے، تو اس علم کو انہوں نے علم الکلام کہا ہے کہ عقلی اعتبار سے یہ دلائل دینا کہ علم ہے کیا، آخرت کیا ہے، اور اس طرح بہت سارے ایسے موضوع جن کو انسانی عقل جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے اور عقل کی بنیاد پہ ہی وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر بے شمار ایسی قومیں ہیں جو ہر چیز کو عقل پہ پرکھتی ہیں۔ ہم لوگ ایمان کی بنیاد پہ ایک چیز کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ قومیں جو ہیں وہ کہتی ہیں نہیں، ہمیں عقل سے سمجھاؤ، ہمیں عقلی دلائل دو۔ تو ایسوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور ایسوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مفسرین کا ایک گروہ ہے جو متکلمین بھی کہلاتے ہیں، اور انہوں نے فلسفہ اور کلام کے ذریعے سے ان ساری کی ساری حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے، تو اس علم کو علم الکلام کہتے ہیں۔ تیسرا بڑا علم ہے علم الاخلاق۔ قرآن کریم کی ایسی آیات جو معاشرت سے متعلق ہیں، جو انسان کے کردار سے متعلق ہیں، انسان کے اصلاح سے متعلق ہیں، جیسے جو ہے وہ ہر آدمی صداقت کو پسند کرتا ہے، ہر آدمی دیانتداری کو پسند کرتا ہے، بہادری کو پسند کرتا ہے، وعدے کی پابندی کو پسند کرتا ہے، تو یہ ایثار کی خوبی کو اور دوسروں پر مال خرچ کرنے کے سخاوت کے جذبوں کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی برے اخلاق سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، جاسوسی سے، ٹوہ میں رہنے سے، ان سے تو اخلاق حمیدہ وہ اخلاق جن اخلاق کو ہر انسان بطور انسان پسند کرتا ہے، اور اخلاق رذیلہ جن کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے۔ اس میں مسلمان ہونے کا تصور نہیں، ہر انسان بحیثیت انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، غیبت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو مجتمع کیا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک کتابیں لکھی گئیں اور ان کو نام دیا گیا کہ قرآن ان اخلاق کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ آج دنیا بھر کے غیر مسلم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق شاید ہمارے پاس ہیں، حالانکہ اسلام نے اخلاق بتائے ہیں، کاروبار نہیں بتایا۔ ایک آدمی کسی کی آمد پر اس بنیاد کو اسے اچھی چیز کھلا دیتا ہے کہ اب یہ مجھ سے اچھا جو ہے وہ سامان خرید کے جائے گا، تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو جال ہے، یہ تو کاروبار ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے اوپر بک جانا اور اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خیر و خوبی کی دعوت دینا اور اس کے ساتھ برتاؤ کرنا بحیثیت ایک انسان ہونے کے، اللہ کی مخلوق ہونے کے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنے مخلوق میں سے وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اخلاق، جھوٹ سے، چوری سے، غیبت سے، بہتان سے، عیب جوئی سے، ٹوہ میں رہنے سے، ان چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو ان باتوں پر جو آیات قرآن کریم کے اندر آئی ہیں،
ان آیات کی تشریح کی گئی اور اس کے حوالے سے پوری کتابیں لکھی گئیں، اخلاق رذیلہ، اخلاق حسنہ، اور ان کو علم الاخلاق کا نام دیا گیا کہ یہ ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں، یہ آیات ہمیں معاشرت سکھاتی ہیں، یہ آپس میں مل جل کے رہنا سکھاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سکھاتی ہیں۔ تو چوتھا بڑا علم ہے علم القراءۃ و تجوید، جس پہ میں نے تھوڑی سی بات پہلے بھی کی تھی۔ علم القراءۃ و تجوید یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا کیسے جائے۔ قرآن ظاہر ہے عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان جو ہے اس کے اپنے لہجے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک آدمی اردو بولنے والا ہے، تو جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کا اردو بولنے کا انداز اور ہے۔ ہمارا ملتان میں اگر کوئی شخص اردو بولتا ہے اس کا انداز اور ہے، اگر کوئی اسلام آباد میں، لاہور میں اردو بولتا ہے تو اس کا انداز اور ہے، اس کا لہجہ اس کے اندر مکس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر آدمی، اور ہمارے ہاں جو لکھنؤ ہے ان کی تو اردو اپنی ایک خاص انداز کی ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان کے بھی مختلف لہجے ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو اس لیے جو ہے جو قریش تھے، اہل قریش، ان کی لغت میں قرآن اترا ہے۔ اب عرب کے اندر اور بھی بے شمار قبائل رہتے تھے، بعض قبائل ایسے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو آپس میں بولیں گے تو جیم کو گاف پڑھیں گے، جیم کو گاف کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک صاحب آئے مصر سے، تو وہ ایک دن بیٹھے دعا کر رہے تھے، دعا کروا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ دعا یہ تھی اللہم آتنی جنہ، اللہم آتنی جنہ، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اللہم آتنی جنہ۔ اب ہمارے جیسا کوئی پاکستانی بھی اس کے قریب بیٹھا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ عرب کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، یہ ہمیں نہیں بتا سکا، اور یہ اللہ کو ہماری ایک شکایت بھی کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے جنت دے، اللہم آتنی جنہ، اے اللہ مجھے جنت دے۔ تو وہ باہر سے بازار سے جا کے گنے لایا اور اس کو اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہنے لگا یا شیخ لا تبکی ہؤلاء الجنہ، اے شیخ رو نہیں، یہ گنے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ لفظ اصل میں جیم ہے لیکن وہ بولتے ہیں گاف، لہجہ ان کا ایسا ہے کہ جب بھی وہ جیم بولیں گے گاف کے ساتھ پڑھیں گے۔ بعض قبائل ہیں جو تا نہیں پڑھتے، توئیں پڑھتے ہیں، تا، موٹا تا، ایسے ہی بعض اور قبائل۔ تو بعض قبائل ہیں وہ کسی خاص لفظ کو بول بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم کیونکہ عرب کے قریش کے لہجے میں اترا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لہجوں کے اوپر اختلاف ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قریش کے لہجوں میں قرآن کریم کی کتاب رکھی، اور قریش کے بنیادی طور پہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن کریم 7 حروف میں 7 لہجوں میں نازل کیا گیا۔ تو قریشیوں کے یہ 7 لہجے تھے، سبا کے وہ جو ہے 7 لہجے ان کے تھے، اور ان لہجوں میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور لہجے میں قرآن کریم کو پڑھنا اس کی قرأت کے خلاف ہے۔ آدمی تو اپنے طور پہ پڑھ تو لے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معانی اور مفاہیم بدل جائیں گے، معانی اور مفاہیم بدل جائیں گے۔ اب ہمارے ہاں اکثر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو عین کو جو ہے الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، عین نہیں نکالتے، الف نکالتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الف پڑھ رہے ہیں، عالمین نہیں پڑھتے ہیں، عین کو نہیں نکالتے، الف پڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی اور بہت سی جگہوں پر ہماری یہ غلطی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کسی قاری سے نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے جو ہے اس کے پڑھنے میں ہمارا انداز صحیح نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے لہجے کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی میں نے بتائی کہ جو کسی اگر بڑی عمر کی خواتین سے قرآن پڑھا ہوا ہو تو اس کا لہجہ تو اور زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے، لہریں ہوتی ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا قاریوں کی طرح پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کشمیر کے اندر جانا ہوا تو ایک وہاں پہ مقامی کشمیری جو انگلینڈ میں رہتا تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، تو مجھے اس کے لہجے سے یہ محسوس ہوا کہ وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور انگلش بول رہا ہے۔ تو یہ لہجہ جو ہے لہجہ انگریزی والا ہے، کیونکہ انگلش کے ماحول میں رہتا ہے اس لیے لہجہ وہی ہے۔
تو قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا، عربی قرات کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں مدارس کے اندر جو قرآن کریم کو سکھایا جاتا ہے تو جو قاری حضرات ہوتے ہیں انہیں 7 لہجے سکھائے جاتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے 7 لہجے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ سبا کا قاری وہ اکثر مشہور ہے یہ بات، بعد میں بعض جگہوں پر 3 لہجے اور بھی شامل ہوئے۔ اب بنیادی طور پہ قرآن کریم کی 10 قراتیں ہیں جو مسترد ہیں، اس کے علاوہ باقی سب چھوڑ دی گئی ہیں، متروک ہو گئی۔ 5واں بڑا علم ہے شان نزول، علم شان نزول۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی یہ آیات یا یہ صورتیں نازل ہوئی تو اس وقت کے حالات کیا تھے، کن حالات میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ اگر وہ حالات کا، واقعات کا پتہ ہو تو اس آیت کا سمجھنا آسان ہے کہ کن وجوہات پر جو ہے یہ بات اتری تھی۔ جیسے کہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ حضور اسلام نے کس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اب واقعہ پیچھے ایک ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اسلام موجود تھے، تو شہد کے حوالے سے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو روک دیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اپنی ذات سے روک دیں گے تو ظاہر ہے آپ کے ماننے والے بھی اس چیز کو چھوڑ دیں گے، جبکہ اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے یہ آیتیں نازل ہیں۔ ایسے ہی سورۃ جو 28ویں پارے کی پہلی آیات ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو ایک خاتون بڑی عمر کی تھی، تو عرب کے اندر جو ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ آج سے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں، تو یہ ایک طلاق کی قسم ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں وہ پھر عورت کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور ساتھ جو ہے اسے واضح الفاظ میں طلاق بھی نہیں کہتے تھے، اور حرام بھی اپنے اوپر کر لیتے تھے کہ جب میں نے اسے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ تو عرب میں یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی حکم جاری نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی امر نہ آ جائے۔ اب وہ عورت حضور اسلام کے پاس حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے میری خامن نے یہ کہہ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور اسلام فرمایا کہ طلاق ہو گئی کیونکہ یہاں کا دستور یہی ہے۔ تو اب وہ عورت رو رہی ہے، یا رسول اللہ یہ تو اس نے مجھے طلاق تو دی نہیں ہے، اس نے مجھے صرف یہ کہا ہے اب میں اس عمر میں بوڑھی ہو گئی، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے بچے کہاں جائیں، میں تو پریشان۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ ایسی عورتیں جو ہیں، ایسے مرد جو ہیں جو اپنی بیویوں کو ایسے کہہ بیٹھے تو یہ الہ ہے، یہ طلاق اس سے واقع نہیں ہوتی، اس کا کفارہ ادا کر دیں، تو معاملہ ان کا کلیئر ہو گیا۔ تو یہ اب ان وجوہات کا پتہ ہو تو آیت کا سمجھنا آسان ہے۔ ایسے ہی واقعات جو ہمارے تبوک کے خندق کے واقعات ہوئے، ان واقعات کی نسبت سے جو قرآن کریم اترا ہے، تو اب ان واقعات کا اگر پتہ ہو تو ان واقعات کے اعتبار سے ان آیات کا سمجھنا آسان ہے۔ لا تنفروا فی الحر، منافقین نے تبوک کے موقع میں کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی کے موسم میں اللہ کے راستے میں نہ نکلو۔ تو قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں اللہ کے راستے میں نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ تو اب ان واقعات کا سمجھنا، ان واقعات کے بارے میں تحقیق کرنا، جن موقعوں پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہو، لیکن بے شمار آیات میں ان کا شان نزول ہے، جن وجوہات پر وہ آیات اتری تھی، وہ صورتیں اتری تھیں، ان آیات کو سمجھنا ان واقعات کی روشنی میں ہوگا، تو اس علم کو کہتے ہیں علم شان نزول۔ ایک ہے علم القصص،
علم القصص یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو مختلف قوموں کے واقعات اور حالات ہمیں سنائے ہیں، ان حالات کی تحقیق کرنا اور مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں ان واقعات کو واضح کرنا، اس کو کہتے ہیں علم القصص۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات، بہت ساری قوموں کے قصے ہمارے سامنے بیان ہوئے۔ قوم نوح کا قصہ آیا، قوم عاد کا قصہ آیا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا، اور ایسے ہی فرعون کی قوم کا، اور ایسے ہی اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ جو مختلف قوموں کے اور مختلف بستیوں کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان سارے واقعات کو اکٹھا کر کے ان کو الگ سے نام دیا گیا علم القصص یا قصص القرآن۔ علم القصص یا قصص القرآن ایک بڑا علم ہے، علم ناسخ و منسوخ۔ علم ناسخ و منسوخ، قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات کو ابتدا کے اندر نازل کیا گیا اور پھر ان آیات کے اندر ترمیم کر دی گئی، یا ان آیات کے متضاد حکم دے دیا گیا۔ تو پہلی آیات جو تھی، جو پہلے اتری تھی، ان کو منسوخ کہتے ہیں، اور بعد میں آنے والی آیات کو ناسخ کہتے ہیں۔ علم ناسخ منسوخ، نسخ کے معنی ہیں مٹا دینا، تبدیل کر دینا، زائل کر دینا۔ اصطلاحاً کہتے ہیں پہلے حکم کو ختم کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم دیا گیا۔ جیسے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے پہلے حکم کیا قرآن پاک کے اندر دیا؟ شراب اور جوئے کے بارے میں صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ نے اس کو جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب اس آیت سے شراب اور جوئے کی حرمت نہیں اتری، یہ ضرور بتایا گیا کہ اتنی گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب لوگ آیتیں اتر گئی، کچھ نے چھوڑا، کچھ نے ذرا کم کر دیا۔ اب دوسری موقع پہ آیت اتری، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشے کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں۔ تو اب اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ ہم نماز کے اوقات میں شراب نہ پئیں۔ ظاہر کی بات نظر آ رہی تھی، کچھ نے ترک کر دیا، کچھ پھر بھی چلتی رہی، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے فائنل حکم اترا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے، ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ فائنل حکم ہے۔ اب اگر کوئی پہلی آیت لے لے یا دوسری آیت کو لے کے سمجھے کہ یہی حکم ہے، نہیں، حکم وہ فائنل وہ ہے۔ اب یہ پہلی والی آیات جو ہیں ان کو منسوخ ہم ایک لحاظ سے کہیں گے، اور بعد والی آیت کو ہم ناسخ کہیں گے، جس میں فائنل حکم ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات میں ہلکا پھلکا بدل فرمایا، اور کہیں پر جو ہے وہ یکسر اس کو تبدیل کر دیا۔ اب مفسرین نے ان آیات کے بارے میں غور کیا جن آیات کے اندر بعد میں ترمیم ہوئی، تو ہلکی سی بھی ترمیم ہو جاتی تو پہلے کے جو علماء ہیں، جنہیں ہم متقدمین علماء کہتے ہیں، وہ اس کو ناسخ و منسوخ میں شمار کر لیتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ و منسوخ ہے، پہلی منسوخ کی ہے ناسخ، پہلی منسوخ کی ہے ناسخ۔ لیکن بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے صرف ان آیات کو، انہی آیات کو صرف منسوخ سمجھا ہے جن میں یکسر تبدیلی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر آدمی مرنے سے پہلے وصیت لازماً کرے، یہ مومنین پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن بعد میں اللہ جل شانہ نے وراثت کے احکامات نازل کر دیے۔ اب وصیت کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن منسوخ ہو گئی وہ آیت اور بعد والی آیت ناسخ ہو گئی۔ تو متقدمین علماء نے تو ایسی آیات کو 500 شمار کیا تھا،
لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 آیات ذکر کی ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی جو ہے وہ صرف 5 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ایک وراثت کی، ایک مشورے سے متعلق آیت، سورۃ احزاب کی ایک آیت، غلبہ مجاہدین کے متعلق آیت، یہ منسوخ ہیں، باقی سارا قرآن اپنی آیات کے اعتبار سے اپنی حکم پر قائم ہے۔ اب ناسخ اور منسوخ کی قسمیں کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن کی آیت کو قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ کرنا، جیسے ہم نے یہ بتایا شاہ اللہ کے نزدیک ایسے 5 آیات ہیں، یا دوسری کی 20 ہیں۔ ایک ہے قرآن کی آیت کو قرآن سے منسوخ کرنا، دوسرا ہے نسخ السنہ بالقرآن، یعنی ایک حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہے یا ایک حدیث ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کرنا۔ مثال کے طور پہ عاشورے کا روزہ جو تھا مسلمانوں پر پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس عاشورے کے روزے کو کیا کر دیا گیا؟ نسخ کر دیا۔ اور تیسری شکل ہے سنت کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کرنا، سنت کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کرنا کہ پہلے آگ سے پکی ہوئی چیز پر کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، بعد میں اس حدیث کو منسوخ کیا گیا۔ تو یہ علوم ہیں جن علوم کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کے علوم۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم کا جو علم ہے وہ ایک ہے علم یہ ایک علم کہلاتا ہے، یعنی ویسے تو بہت سارے علوم قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری اس کتاب کے اندر جس کا مطالعہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، البتہ مثالی اسلامیت والوں نے 1-2 علوم کا اور بھی ذکر کیا جن میں علم محکمات و متشابہات ہے۔ محکم آیات وہ ہیں جن میں قرآن کا حکم واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ اور متشابہات وہ ان آیات کو کہتے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے، اور جب تک ہم کسی اہل علم سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لیں ہم ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو محکمات، متشابہات، خود قرآن کریم کے اندر اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، ان کا حکم بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ جیسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کلاس کو ہم کہہ دیتے ہیں چلیں آپ کا کل ٹیسٹ ہے، فائنل ہوگی بات، اس میں دوسری نہیں، یا ڈیٹ شیٹ آ گئی، امتحان کنفرم ہو گیا، کل سے پیپر دینے ہیں۔ متشابہات دیکھیں گے کل ہم آپ کا ٹیسٹ لیں یا نہ لیں، اب یہ بات جو ہے اس میں شبہ ہے، ہو سکتا ہے لیا بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی لیا جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے شبے کو دور کرنے کے لیے ہمیں اہل علم کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اہل علم ہمیں واضح کریں گے تو ہم اس کے بارے میں فائنل کہہ سکیں گے کہ یہ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں اور اس میں اللہ کا جو حکم ہے وہ اس نوعیت کا ہے، ورنہ ہم اس کو جو ہے سمجھ نہیں پاتے متشابہ آیات کو۔ تو علم الاحکام اپنے میں بات کر رہا تھا کہ محکمات آیات اور متشابہ آیات، تو اسی طریقے سے جو ہے ایک علم ہے غرائب القرآن۔ غرائب القرآن جو ہے ایسے علم کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن کریم کے جو مشکل معانی ہیں ان معانی کے اوپر، یعنی وہ عام طور پہ اکیلے ایک 2 مرتبہ قرآن کریم کے اندر وہ لفظ آیا ہے، تو ان الفاظ کو اجنبی کہا گیا، غیر مانوس کہا گیا، غریب کہا گیا، اور اسی سے اس کو غرائب القرآن، یعنی ایسا لفظ جو اکیلا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، صرف ایک موقع پہ وہ آیا ہے اور اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، بہت کم اس کا استعمال ہوا۔ جیسے قرآن کے اندر جو صورت ہے والشمس وضحاہا، تو اس کے اندر آیا فدمدم علیہم۔ اب یہ دمدمہ کیا ہے؟ یہ خاص ایک لفظ ہے،
تو اس کو ہم کس طریقے سے سمجھیں گے؟ اس کو ہم عرب معاشرے کے اعتبار سے سمجھیں گے کہ عرب معاشرہ اس لفظ کو کیسے استعمال کرتا ہے. ایسے متاع کا لفظ عام استعمال میں نہیں آتا، تو اب اس لفظ کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی جو ہے وہ اہل علم کی خدمت میں رہیں اور ان سے جو ہے اس کے حوالے سے وضاحت کریں، تب جا کے ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. تو ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں غرائب القرآن. یعنی ویسے غریب ہمارے ہاں تو غریب اس کو کہا جاتا ہے نا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. قرآن کے اندر عربی زبان کے اندر غریب کہتے ہیں پردیسی کو، اکیلے کو، تنہا کو، جس کا کوئی اور آگے پیچھے نہ ہو، اسے کہتے ہیں یہ غریب. اور حدیث میں بھی آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے. اس نے ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، تھوڑا سا عرصہ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے کسی اور جگہ چلا جائے گا. ایک علم ہے جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات وہ الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر بعض صورتوں کے شروع میں آئے، جیسے الف لام میم ہے، ہا میم ہے، ہا میم کاف کیا کہتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح جو ہے الف لام میم را یا خالی کاف یا خالی نون. تو یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے اندر شروع میں صورتوں کے آئے. تو عرب معاشرہ جو ہے وہ عام طور پر اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پہ مخففات کا قائل ہے. تو ان مخففات جو مخفف الفاظ استعمال ہوتے تھے انہی کے اندر یہ حروف مقطعات ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص وضاحت تو نہیں فرمائی، لیکن مفسرین نے چند ایک معانی پھر بھی ان کے لیے مخصوص کیے ہیں. اور ہمارے ہاں تو اس کو لوح قرآنی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. لوح قرآنی اس نام سے لوگ جانتے ہیں اور برکت کے لیے اس کو گھروں میں رکھتے بھی ہیں. تو یہ علوم ہیں قرآن کریم کے مختلف، ان پہ ہماری یہ ساری کی ساری ڈسکشن تھی. اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون سے علم میں کیا چیز ہے، کون سا علم کس چیز سے متعلق ہے. تو اس بات کو واضح طور پہ، اور یہ جو دو میں نے آخری علوم بتائے ہیں، غرائب القرآن اور جو ہے اسی طرح محکمات و متشابہات یا حروف مقطعات، یہ ہو سکتا ہے ہماری اس کتاب میں نہیں ہے، اس کو مثالی سے ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، یا وہ ایک آدھ صفحہ جو اس کا خوبصورت کر کے اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ اگر کہیں سے بھی کوئی بات آئے ہم اس کو واضح طور پہ دیکھ سکیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.